السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جس سے بھی آپ پوچھے بھائی کیا حال ہے، وہ آگے سے جواب دے گی کہ بس یار پوچھ بھی مت، بہت برا حال چل رہا ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھو آج کل وہ پریشانی میں مبتلا ہے، جس کو بھی آپ دیکھو بے چینی، خوف، گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اس کا کوئی اچھا سا حل آج ہم نکالیں گے۔ دیکھیں، آپ زیادہ سوچتے ہو، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ماضی کو تو آپ بالکل چھوڑ دیں۔ ماضی کے آپ سوچ میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اور پریشان رہ جاؤ گے۔ آپ ماضی کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جیسے آپ ماضی کو ڈیلیٹ کرو گے تو انشاءاللہ یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، آپ سے بالکل ہٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف ہم جا رہے ہیں کہ ابن حکیم اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ گناہ کی سزا آپ کو ملے گی، وہ تو ہر کسی کو ملنا ہے آخرت میں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ملے گی۔ دنیا میں کیسے؟ یعنی آپ پریشان رہو گے، مصیبتیں آپ کے اوپر آئے گی، آپ کے اوپر رزق کی تنگی آئے گی، جو رزق آپ کو دیا ہوا ہے وہ آپ سے چھن جانا، یہ بھی گناہ کی سبب ہوتی ہے۔ یعنی جیسے نماز کا ٹائم آ گیا، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، جی نہیں کیا نماز پڑھنے کو، یہ بھی گناہ کی سبب ہے۔ کوئی نیکی کا کام ہو تو آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ یار میں نہیں کر سکتا، آپ حالانکہ کر سکتے ہو، آپ نے نہیں کیا، یہ بھی ایک گناہ کی سبب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کوشش کریں کہ گناہوں کو بھی اپنے زندگی سے نکال دیں۔ گناہوں کو اپنے زندگی سے نکالو گے اور ماضی کو آپ ڈیلیٹ کرو گے، انشاءاللہ میرا گارنٹی ہے کہ آپ خوش رہو گے۔ آپ ماضی کو جتنا بھی یاد کرو گے اتنا آپ ڈپریشن اور گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، اور گناہ کو آپ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ بالکل خوش اور اپنے زندگی میں پرسکون محسوس کرو گے۔ آپ کوشش کر لیں کہ نماز کا رجوع کریں، نماز کو آپ بالکل مت چھوڑیں۔ آپ نماز پڑھو گے تو یہ دیکھیں، جو آپ نماز جب پڑھو گے تو کوئی گناہ آپ پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ واحد ذریعہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گناہ ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ ہم نماز کو چھوڑیں تو ہم بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نماز کی پابندی نہیں ہے۔ جب ہم نماز کے ہم پابند ہوں گے تو گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے گی۔ ابھی کوئی نیکی کا کام ہو، کوئی نیکی کا ٹائم آ گیا کہ نیکی کرنا ہے، آپ کا جی نہیں چاہتا کہ یار میں نہیں کر سکتا، حالانکہ آپ کر سکتے ہو، آپ نے نہیں کی تو یہ بھی گناہ کی سبب ہے کہ گناہ آپ کے اوپر مسلط ہے۔ اگر نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یہ بھی گناہ کی مسلط ہے، آپ کے اوپر گناہ مسلط ہو گئی ہے۔ آپ کوشش کرو گے، نماز پڑھو گے تو نماز کی وجہ سے یہ جو ساری مصیبتیں یہ آپ سے ہٹ جائے گی۔ اور جب آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ آپ مت سوچے کہ آج میں نے نماز نہیں پڑھی، آیا آپ یہ سوچے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے نہیں بلایا، آپ کو توفیق نہیں دی کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میری ہم تعریف کرو۔ کوشش کریں ہم اپنی زندگی میں نماز کو لائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ذکر اذکار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دل کا اطمینان چین اور ذکر ہے۔ آپ کوشش کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ یہ آپ بالکل چھوڑے بھی مت، اور رجوع کرے، تلاوت کی زیادہ آپ کوشش کریں۔ آپ جتنی تلاوت کرو گے اتنا پرسکون محسوس کرو گے۔ اگر کم بھی کر سکتے ہو فجر کے بعد ضروری ہے، اور جو میں نے اذکار بتائیے یہ فجر کے بعد آپ کو کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ پورے دن اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، جب عشاء کا نماز پڑھو گے اس کے بعد بھی یہی آپ کو کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا حول ولا قوت الا باللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں آپ لاؤ، جو بھی ہو، آپ جتنا بھی مصروف ہو، ان کو آپ اپنی زندگی میں مسلط کرو، ان کو مت چھوڑو۔ پھر آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو کہ کیسے آپ کی زندگی بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے پابند ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں خوش رہو گے اور آباد رہو گے۔ اور کوشش کریں ماضی کو بھول جائے، جتنا آپ ماضی کو بھول جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے۔
اگر آپ ماضی کو سوچو گے اتنا ہی آپ پر پریشر اور ڈپریشن، گھبراہٹ، بے چینی ہوگی۔ ماضی کے جتنے واقعات ہیں آپ اس کو بالکل سائڈ پہ ڈیلیٹ کر دو، پھر جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ اپنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی اور پرسکون محسوس کرو گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کو ساتھ ٹیگ کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور یہ طریقہ مت بھولنا ہے، جو میں نے بتایا ہے وہ کرنا ہے، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ میں خود بھی کرتا ہوں، میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ خود لایا ہے، میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو بھی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جو میں نے بتایا یہ بالکل چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھو گے کہ آپ کی زندگی کیسے چاند بنتی ہے، آپ کی زندگی میں نور آ جائے گی، آپ پرسکون محسوس کرو گے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔